السلام علیکم سامعین، پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی کے زیر اہتمام شائع ہونے والے اخبار جنگ کے معروف کالم نگار جناب ارشاد بھٹی کے کالم اعمال نامہ کے سلسلے کا آج کا کالم پیش خدمت ہے۔ تو پھر کچھ آنسو بچا کر رکھیں۔ مجھ سے کیا کوئی جرم ہوا ہے؟ مجھ پر کیوں یہ ظلم ہوا ہے؟ وقت پہ آج بھی آیا تھا، سبق بھی دہرایا تھا، پینسل، مارکر، ربر، شارپنر سب کچھ ساتھ لایا تھا۔ آج تو میرا پیپر تھا، ٹیچر نے بتلایا تھا، ماں بھی رات کو جاگی تھی، ابو نے بھی پڑھایا تھا، شور نہ کرو سو جاؤ بہنا کو بھی سمجھایا تھا، آیتیں پڑھ کر پھونکیں ماری، ماتھا چوما، بیٹا اسکول بھجوایا تھا۔ ماں امتحان تو مشکل ہے، موت سوال جو لازم ہے، پر وعدہ میں نہ توڑوں گا، یہ سوال نہ چھوڑوں گا۔ بابا کو بتلا دینا، بہنا کو سمجھا دینا، یونیفارم کو دھو لینا، اب پہروں بیٹھ کے رو لینا۔ پرچہ آج کچھ یوں ہوا ہے، بدن لہو لہو ہوا ہے، مجھ سے کیا کوئی جرم ہوا ہے؟ مجھ پر کیوں یہ ظلم ہوا ہے؟ شہید حذیفہ آفتاب کی ماں نے جب بار بار اسے ناشتہ کرنے کو کہا تو اسکول یونیفارم پہنے وہ ماں کا ماتھا چوم کر بولا، امی آپ نے میرے لیے ناشتہ بنایا، سمجھے میں نے ناشتہ کر لیا۔ اسی شام بیٹے کے تابوت سے لپٹی ماں کہہ رہی تھی، اتنا لمبا سفر اور خالی پیٹ، بیٹا تو نے تو ماں کے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ 7ویں جماعت میں پڑھتا شہید محمد یاسین اس دن اپنی ماں سے مسلسل یہی کہتا رہا، امی آج میرا اسکول جانے کو دل نہیں کر رہا، مگر ماں نے زبردستی تیار کر کے اسکول بھجوا دیا۔ پھر ہسپتال کے برآمدے میں زمین پر بیٹھی یاسین کی ماں کہہ رہی تھی، یاسین ایک بار واپس آ جاؤ، اللہ کی قسم آئندہ تمہیں کبھی زبردستی اسکول نہیں بھیجوں گی۔ فلسطینی اسکولوں پر اسرائیلی بمباری کی مذمت کرنے والا شہید مبین شاہ اکثر اپنی فیس بک پر لکھتا، دکھوں اور غموں کے باوجود ہم خوبصورت قوم ہے۔ وہ طالبان کے حوالے سے کہتا، ہماری مسکراہٹ ان کی بندوق سے زیادہ طاقتور ہے۔ مبین شاہ کا والد بیٹے کا اسکول کارڈ گلے میں ڈالے ہسپتال میں سب کو کہہ رہا تھا، ایک بار مجھے میرا مبین مل گیا تو اب میں اسے بندوق چلانا بھی سکھاؤں گا۔ نماز کے بعد روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا 9ویں جماعت کا طالب علم گلشیر اس دن باپ سے لنچ کے لیے جو پیسے لے کر گیا تھا، اپنے بیٹے کے جیب سے وہی پیسے نکال کر خون میں لت پت پڑے گلشیر سے چمٹا باپ یہی کہے جا رہا تھا کہ جنت میں آ کر تجھ سے پوچھوں گا کہ ظالم تو نے اگر پیسے خرچ نہیں کرنے تھے تو لیے کیوں؟ ماں کے ساتھ آخری ناشتہ کر کے گلے ملنے اور ڈھیر ساری دعائیں لے کر جانے والا شہید فضل رحیم کا سفید جوڑے میں جب گھر سے روانگی کا وقت آیا تو روتی ماں بولی، تم تو 5 منٹ کے لیے بھی کہیں جانے سے پہلے مجھے گلے ملتے تھے، آج اتنی دور جا رہے ہو اور وہ بھی اتنے لمبے عرصے کے لیے، جب تک گلے نہیں ملو گے تب تک جانے نہیں دوں گی۔ اور پھر اسکول آپریشن میں حصہ لینے والے سخت دل اور سخت جان کمانڈو کا جمعرات کی شب ہچکیوں میں یہ بتانا کہ میں نے 20 آپریشنز میں حصہ لیا، مگر کہیں یہ نہیں دیکھا کہ بچوں کے دل کمر کی طرف سے باہر نکلے ہوئے ہوں۔ کس کس بات پہ رویا جائے، پشاور میں اجڑے سینکڑوں گھروں کی ہزاروں داستانیں ہیں، کس کس کہانی پر آنسو بہائے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیمار بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آن پہنچا۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہونے والے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نزع کا عالم تھا، سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اپنے لخت جگر کو سینے سے لگا کر بہتے آنسوؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جو اللہ کی رضا وہی ہماری رضا، مگر دل افسردہ ہے اور آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، اور اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم بڑے غمگین ہیں۔ غور کریں تو یہ جو کچھ ہوا سب کیا دھرا ہمارا اپنا ہی تو ہے، ہم ہی قاتل اور ہم ہی مقتول،
ہم ہی ظالم اور ہم ہی مظلوم، مطلب کل جو ہم نے بویا آج وہی ہم کاٹ رہے ہیں۔ 4 امریکی صدور کی مشیر بروس ریڈل حال میں ہی اپنی شائع ہونے والی کتاب میں لکھتا ہے کہ ضیاء الحق افغانستان میں وہ مضبوط اسلامی حکومت چاہتے تھے کہ جس کی مدد سے ایک دن روسی مسلم ریاستوں کو فتح کیا جا سکے۔ ضیاء کی سرپرستی کی بدولت 1971 میں 900 مدرسے 1980 میں 8000 تک جا پہنچے، جبکہ اس وقت 25,000 غیر رجسٹرڈ مدرسے بھی کام کر رہے تھے۔ 1984 کو CIA جنرل ضیاء کو $250 ملین دے رہی تھی، جو ریگن کے آنے پر $4 ارب سالانہ تک جا پہنچی۔ ایک بار ریگن کا مخبر اعلیٰ بل کیسی پاکستان آیا تو جنرل ضیاء الحق نے نقشہ دکھاتے ہوئے اسے فخر سے بتایا کہ اصل میدان جنگ تو پاکستان ہے۔ بروس ریڈل مزید بتاتا ہے کہ ضیاء دور میں 40 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان آئے، جبکہ دنیا بھر سے ازبک، تاجک اور عربی جنگجوؤں کو انہوں نے خود بلوا کر انہیں علاقہ غیر میں نہ صرف آباد کیا بلکہ ان کی شادیاں بھی کروائیں، جبکہ دوسری طرف افغانیوں کو پاکستان اتنا پسند آیا کہ قندھار کی آبادی 2.5 لاکھ سے 25,000 رہ گئی۔ لیکن ادھر روس کو شکست ہوئی تو ادھر کلاشنکوف اور ہیروئن کے شوقین افغانیوں میں روسی ایجنسیاں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ایسی گھسیں کہ ضیاء کا میدان جنگ لہو لہو ہوا۔ پاکستان آج آپ کے سامنے ہے۔ گو کہ حکمرانوں کے دکھی چہروں کے ساتھ اجلاس، میٹنگز اور بریفنگز تو پہلے بھی بہت ہو چکی، کمیٹیاں اور سفارشات پہلے بھی کئی بار بن چکی، پکڑ دھکڑ اور مدد کے وعدے تو اب معمول ہو گئے۔ ہم متحد ہیں، دہشت گرد ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتے، ایسے سینکڑوں بیانات پہلے بھی کئی بار سن چکے، اور بہت سارے واقعات پر پہلے بھی بہت دفعہ آغاز اتنا ہی شاندار ہوا، لیکن پھر بھی گزشتہ 6 دنوں میں کافی کچھ اچھا ہوا۔ وزیر اعظم پشاور پہنچے، سب سیاسی جماعتیں ایک ہوئیں، عمران خان نے دھرنا ختم کر دیا، کابل پیغام پہنچ گیا اور پھانسیاں بھی شروع ہو گئیں۔ سب قابل تحسین، لیکن خوف اس بات کا ہے کہ 100 سے زیادہ بچوں سمیت 207 افراد کی بھوک اور بیماریوں سے تھر میں مرنے پر کچھ نہ کر سکنے والی حکومت سروں کو جوڑ کر گولیاں مارتے، لائن میں کھڑا کر کے گلے کاٹتے اور زندہ جلاتے ان درندوں کے ماسٹر مائنڈز کو انجام تک پہنچا پائے گی یا نہیں۔ کہیں یہ نہ ہو کہ اس بار بھی حکمران حکمت عملیاں بناتے رہ جائیں، اپوزیشن یکجہتیاں کرتی رہے اور قوم اس بار بھی غائبانہ جنازے پڑھتی، قرآن خوانیاں کرتی اور موم بتیاں ہی جلاتی رہ جائے۔ اگر اس بار بھی پھول جیسے یہ شہداء ہماری کمزور یادداشتوں کی نظر ہو گئے، ہم خود نہ اٹھے، ہمارا فالو اپ کمزور پڑ گیا یا ہم نے سب کچھ ہی حکومت پر چھوڑ دیا، تو پھر کچھ آنسو بچا کر رکھیں، آگے کام آئیں گے۔